بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عرفان ہنجرا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شاہی قلعے کی اور آپ کو بتائیں گے کہ شاہی قلعہ کہاں واقع ہے اور یہ مغل بادشاہوں سے پہلے کس نے بنایا، کون کون سے حکمران یا بادشاہ اس قلعے کو اپنی اماجگاہ کے طور پر استعمال کرتے رہے، اس کی موجودہ حالت کیا ہے، اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، اس کے اندر دیکھنے والی کون سی چیزیں مشہور ہیں اور کس طرح آپ ایک ٹکٹ میں 3 مزے لے سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر دیجئے گا، شیئر بھی کر دیجئے گا اور کمنٹ بھی کر دیجئے گا۔ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ قلعہ کہاں واقع ہے اور اس کے دیگر نام کیا ہے۔ تو یہ قلعہ شاہی قلعہ کہلاتا ہے، اس کے دیگر نام رائل فورٹ بھی ہے اور لاہوری قلعہ بھی ہے۔ یہ جیسے کہ نام سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، لاہوری قلعہ یا شاہی قلعہ، یہ لاہور کے شمالی حصے میں واقع ہے اور اندرون لاہور یا وارڈ سٹی کا جو ایریا ہے یہ اس کے اندر واقع ہے۔ اس قلعے تک پہنچنا بہت ہی آسان ہے۔ آپ کہیں سے بھی لاہور آتے ہیں تو آپ کو سیدھا مینار پاکستان آنا ہے یا لاری اڈا اور بادامی باغ، یہ دونوں ایک ہی جگہ کے نام ہیں، یہاں پہ آنا ہے۔ مینار پاکستان سے ایک گیٹ اندر آپ داخل ہوں گے تو سامنے آپ کو مینار پاکستان اور دائیں سائڈ پہ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد نظر آ جائے گی۔ اگر آپ بادامی باغ یا لاری اڈا والی سائڈ کے گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو بھی آپ کے بائیں جانب یہ قلعہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے حکومت پنجاب کی طرف سے ٹکٹ رکھی گئی ہے۔ بالغ افراد کے لیے ٹکٹ کی قیمت 50 روپے ہے فی بندہ ہے، جبکہ جو نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے اس کی آدھی قیمت ہے، 50 روپے کی آدھی قیمت ہے۔ تو اگر آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو 50 روپے کی ٹکٹ خریدنا پڑے گی۔ ٹکٹ خرید کے جو ہی آپ قلعے سے داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو 2 آپشنز موجود ہیں، ایک تو آپ پیدل جا سکتے ہیں اور دوسرا یہاں پہ چھوٹی گاڑیاں ہیں جو کہ آپ کو فی بندے کے حساب سے چارج کرتی ہیں، جس میں 4 بندے بھی بیٹھ سکتے ہیں، 10-12 بندے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو وہ اگر آپ پیدل نہیں چل سکتے تو ان کو آپ ہائر کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے آپ قلعے کے اندر سیر کر سکتے ہیں۔ قلعے میں داخل ہونے کے لیے ناظرین عالمگیری گیٹ استعمال ہوتا ہے۔ یہ عالمگیری گیٹ مغل بادشاہ اورنگزیب نے سن 1674 عیسوی میں بنوایا تھا۔ اس گیٹ کے علاوہ اس قلعے کے 2 مزید دروازے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل اس کے 3 دروازے ہیں۔ ایک عالمگیری گیٹ جس کے ذریعے قلعے کے اندر داخل ہوا جاتا ہے، دوسرے دروازے کو اکبری گیٹ کہتے ہیں۔ اس گیٹ کو مغل بادشاہ اکبر نے سن 1566 عیسوی میں بنوایا تھا۔ اب اس اکبری گیٹ کو مستی گیٹ بھی کہتے ہیں، جبکہ تیسرے دروازے کا نام شاہ برج گیٹ ہے۔ ناظرین، یہ جو عالمگیری گیٹ ہے یہ قلعہ کے مغربی طرف واقع ہے اور بادشاہی مسجد کے بالکل سامنے کی طرف کھلتا ہے۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں کہ اس قلعے کے اندر دیکھنے والی اور کون کون سی چیزیں ہیں۔ جو ہی آپ قلعے سے اندر داخل ہوتے ہیں انٹری گیٹ سے تو تھوڑی سی چڑھائی ہے، وہ چڑھنے کے بعد آگے جب آپ میدان میں داخل ہوتے ہیں سامنے آپ کو ایک بہت بڑا گراؤنڈ نظر آئے گا، کچھ عمارتیں نظر آئیں گی اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ قلعہ آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ یوں تو اس قلعے میں اور بھی بہت سی تاریخی عمارتیں ہیں، جگہیں ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ قابل ذکر ہیں ان چند کے آپ کو نام بتا دیتے ہیں۔ اس قلعے پہ ناظرین 9 لکھا پویلین، پکچر وال جس کو تصویری دیوار بھی کہتے ہیں، شیش محل، سمر پیلس، کالا برج، لال برج، دیوان خاص، دیوان عام، مکتب خانہ، ناگ ٹیمپل، موتی مسجد، مائی جندہ حویلی وغیرہ شامل ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ دیدہ زیب اور دیکھنے کے لائق ہے وہ شیش محل ہے اور پکچر وال ہے۔
پکچر وال میں ناظرین مغل بادشاہوں کے دور کے عکاسی کی گئی ہے۔ اس پہ گھوڑوں کی تصویریں ہیں جو کہ پولو کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ہاتھیوں کی تصویریں ہیں جو کہ جنگ کے منظر کی کشی کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور اس وقت کے واقعات کو تصویروں کی شکل میں اس دیوار پر کندہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرا جناب ناظرین شیش محل، یہ بہت خوبصورت محل ہے۔ اس عمارت کے چھت پر سامنے دیواروں پہ چھوٹے چھوٹے شیشوں کا کام ہوا ہے جو بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ اس قلعے کی تھوڑی سی تاریخ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو موجودہ قلعہ ہے اس کو مغل بادشاہوں کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کا زیادہ تر جو موجودہ حصہ ہے یہ مغل سلطنت کا ہی تعمیر کیا ہوا ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں اس قلعے میں ماربل کے پتھر کا کام ہوا، لیکن اس سے پہلے جو اس کی ابتدائی تاریخ ہے جو مغل سلطنت میں ہوئی وہ سن 1566 عیسوی میں مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر نے کروائی۔ اس کے بعد اس قلعے کا مشہور عالمگیری دروازہ شہنشاہ اورنگ زیب نے تعمیر کروایا۔ مغل سلطنت کے خاتمے کے بعد یہ قلعہ سکھ سلطنت کے بانی رنجیت سنگھ نے اپنی رہائش گاہ کے طور پہ اختیار کیا۔ سکھ سلطنت کے اختتام پر یہ قلعہ برطانوی سامراج کے قبضے میں آیا، اور برطانوی سامراج جب ختم ہوا 1947 میں پاکستان مرز وجود میں آیا تو یہ قلعہ پاکستان کے حصے میں آیا۔ 1981 میں اس قلعے کو یونائٹڈ نیشن یا اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے طور پر نامزد کیا، جبکہ کچھ ابتدائی تاریخ کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ 11ویں صدی عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کے دور میں تعمیر ہوا۔ اس وقت یہ اینٹوں اور مٹی کے کیچڑ سے تعمیر ہوا۔ سلطان محمود غزنوی کے دور کے بعد منگول، مملوک، لودھی اور دیگر سلطنتوں سے گزرتا ہوا یہ قلعہ مغل سلطنت تک پہنچا۔ مغل سلطنت نے اس قلعے کو 4 چاند لگا دیے۔ ناظرین یہ قلعہ اپنی زندگی میں کئی نشیب و فراز دیکھ چکا ہے، اور موجودہ 1566 عیسوی سے لے کے اب 2021 تک یہ تقریباً کوئی 450 سال بنتے ہیں۔ 450 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ کئی حصے تو اس کے بالکل منہدم ہو چکے ہیں، جبکہ کچھ حصے ابھی بھی ایسے ہیں جو یوں لگتا ہے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے تعمیر کیے گئے ہوں، جبکہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ دوبارہ ان کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا، ان کی اصل حالت میں برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اب تھوڑی سی سیاحت کے حوالے سے اس قلعے کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کب وزٹ کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ قلعہ لاہور میں واقع ہے تو لاہور کے موسم کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور کا موسم کچھ ماہ زیادہ گرمی رہتی ہے، جیسے کہ مئی، جون، جولائی، اگست اور ستمبر کے آخر تک گرمی برقرار رہتی ہے، جبکہ سب سے زیادہ گرمی جون اور جولائی کے مہینوں میں ہوتی ہے۔ مئی کے اینڈ سے لے کے جون کی 15-20 تاریخ تک، جب درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر رہتا ہے، 45-46 تک بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی سال کے مہینے ہیں وہاں موسم ٹھیک رہتا ہے ان مہینوں میں، تو وہاں پہ ان مہینوں میں اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہترین موسم ہوگا۔ ویسے آپ جون جولائی میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن زیادہ اس وقت گرمی ہوتی ہے تو آپ صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ ایک ٹکٹ میں 3 مزے آپ کیسے لے سکتے ہیں۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا کہ آپ شاہی قلعہ دیکھنے آتے ہیں تو آپ کو ایک ٹکٹ میں 3 مزے ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قلعہ گریٹر اقبال پارک میں واقع ہے، جو کہ اب ایک ہی گراؤنڈ یا ایک ہی احاطے یا ایک ہی 4 دیواری کے اندر واقع ہیں۔ ان میں شاہی قلعہ،
باشی مسجد اور مینار پاکستان، یہ تینوں تاریخی عمارتیں ایک ہی گراؤنڈ میں واقع ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے مینار پاکستان اور باشی مسجد کے درمیان میں ایک چھوٹی سی سڑک تھی جو ان تینوں عمارتوں کو علیحدہ کرتی تھی۔ باشی مسجد اور شاہی قلعہ ایک جگہ پہ تھے، جبکہ مینار پاکستان اور ان دونوں تاریخی عمارتوں کے درمیان ایک سڑک تھی۔ پہلے بھی خیر یہ ایک ہی وزٹ میں دیکھے جا سکتے تھے، لیکن آپ کو تھوڑی سی سڑک کوئی 50 فیٹ یا 100 فیٹ کراس کرنی پڑتی تھی، لیکن اب چونکہ یہ ایک ہی میدان کے اندر آ گئے ہیں تو اب ان تینوں کی سیر کرنا ایک ہی وقت میں زیادہ آسان ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آپ کی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، کمنٹ بھی کر دیجیے گا، اور آخر میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔